کے بعد ہنسی خوشی رہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا جس کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا. حضرت عثمان ان کی کنیت ابو عبداللہ انہی کے بیٹے کی وجہ سے حضرت ام کلثوم حضرت ام رقیہ کے بیٹے کی وجہ سے برحال غزوہ بدر کا موقع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیوی کی تیمارداری میں مصروف ہے. غزوہ بدر سے جب اللہ کے پیغمبر واپس آئے حضرت عثمان بیوی کے کفن کا انتظام کر کے بھی فارغ ہوئے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عثمان کو سینے سے لگاتے ہیں, بڑا صبر میں تلقین کرتے ہیں, عثمان حوصلہ کر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. فرمائے حضرت عثمان کے لیے دعا بھی فرمائی. کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان کو دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر کے دے دیا. حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری کے اندر اللہ کا کرنا حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی. حضرت عثمان مقبول ہو رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو یار, اللہ کا حکم تھا ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے. حضرت عثمان کا جواب سنیے گا, کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے, بیوی کے جانے کا غم الگ ہے, لیکن اصل غم میں عثمان کو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ مجھے بلاتے اور کہتے ہیں وہ داماد پیغمبر آ رہا ہے, وہ پیغمبر کا داماد آ رہا ہے. آج وہ نسبت ختم ہو گئی یا رسول اللہ تو خوش نسبت کا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان کاش اگر میری تیسری بیٹی بھی اور ہوتی وہ بھی میں تجھے نکاح کر کے دے دیتا. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ بھی فوت ہو جاتی تو پھر فرمایا 1 2 3 کی بات نہیں ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میں پیغمبر کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ ظلم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد بگڑے آئی ہیں. اسی طرح حضرت عثمان کی ایک امتیازی وصف ہے ذو بشارت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے 2 ایسے موقع آئے کہ جن پہ اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے. بالکل مختصر بات ختم کرنے لگا ہوں. پہلا موقع مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, حالات بڑے عجیب ہیں, انتہائی غربت کا وقت ہے, غربت کا زمانہ ہے, کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, ایک ہی کنواں ہے اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں ہے. یہودی مسلمانوں کو پہلے پیسوں سے پانی دیتا, اب وہ پیسوں سے بھی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا, اتنی پیاس میرے پیارے پیغمبر کو اس حد تک پیاس بات کی زبان سے نہیں ادا ہو رہی. بار بار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اپنی خشک زبان اپنے ہونٹ مبارک پہ لگاتے ہیں, لیکن زبان بھی خشک ہے, ہونٹ بھی خشک ہے, بڑی تکلیف میں خطبہ دے رہے ہیں. اسی اسلام میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ہے کوئی آپ میں سے ایسا خوش نصیب انسان جو آج کے دن میں میرے پیغمبر کے لیے اور میرے صحابہ کے لیے پانی کا انتظام کرے اور میں پیغمبر سے نقد جنت کی بشارت حاصل کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, سیدھے گئے پیرے روما پہ جا کے اس یہودی سے بات کی, کہتے یار جلدی کر مجھے پانی چاہیے. کہتے پانی تو نہیں ملے گا. حضرت عثمان فرماتے چل کنویں کی قیمت بتا کتنی لینا دینا چاہتا ہے. وہ کہتے سارا کنواں تو نہیں بیچوں گا, آدھا کنواں دینا چاہتا ہوں, آدھا کنواں تیرا آدھا کنواں میرا. اس بات پہ حضرت عثمان کی بیعت طے ہو گئی, خرید و فروخت مکمل ہو گئی. آدھا کنواں لیا اور پھر اس میں سے پانی کا پیالہ بھرا ہے اور مسجد نبوی میں دوڑتے پانی کے پیالے وہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں, جلدی آ رہے ہیں. جیسے آئے نا حضرت عثمان کو میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا ہاتھ میں پانی لیے ہوئے, جیسے ہی قریب آئے میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھائے. حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی. فرمایا یا رسول اللہ میں عثمان کی محنت
پانی پیا اور پھر فرمایا عثمان یہ تو تیرا میرا سودا ہو گیا میرے پیارے بھانجے، آج تو نے میری پیاس بجھائی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری امت میرے سامنے ہوگی اور میں پیغمبر حوض کوثر پہ ہر ایک کو پانی پلا رہا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی؟ میرے پیارے پیغمبر پانی ڈال کے دیں گے، آگے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر ہوں گے، آگے پھر لوگوں کو پلایا جا رہا ہوگا، پر میں ہر ایک اس ترتیب سے پانی پیے گا، لیکن جب پانی آئے گی نا حضرت عثمان کی، فرمایا میں پیغمبر نے درمیان سے دونوں کو ہٹا دینا ہے اور پھر اس دن میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا ہے، عثمان تجھے حوض کوثر پہ یاد کراؤں گا، دنیا میں مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، آج اس کے بدلے میں میں پیغمبر تجھے حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوں۔ جی فرمایا جنت کی بشارت مل گئی۔ دوسرا موقع مسجد نبی ہے، جگہ تنگ پڑ گئی، جی مسجد نبی کی پہلے جگہ خریدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب ہجرت فرما کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر کے وقف فرما دی، فرمایا رسول اللہ گواہ ہو جائیے میں نے یہ جگہ خریدی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اور میرے دوست یہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو لے کے دی، اس جگہ پہ آج بھی مسجد نبی ہے، وہ جگہ مسجد نبی کے اندر ہے، کتنے سو سال گزر گئے، 1450 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے، پر میں اس وقت سے مسجد نبی بنی ہوئی ہے، اس وقت سے جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آج تک پڑھ رہے ہیں، قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے، اس نماز کا ثواب سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کو جاتا رہے گا۔ یہاں تو لوگ مسجد میں ایک لٹو بھی سیمنٹ کھلے کے دے دینا تو پتہ نہیں کتنے پھولے نہ سمائے ہوتے ہیں، بادشاہ ہمارا اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا، اتنا بڑا صدقہ جاریہ، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی عمل کا حساب لگا لیں، باقی ساری باتیں چھوڑ لیں تو پھر بھی یقینی طور پہ ماننا پڑے گا کہ صدیق جیسا کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی عمل دیکھ لیں، باقی تو اتنے اعمال ہیں، صرف ایک ہی کو دیکھ لیں تو انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ اب تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد نبی کی جگہ کم پڑ گئی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی ایسا خوش نصیب انسان جو یہ آس پاس میں مسجد کی جگہ پڑی ہے، جو خرید کر مسجد کو دے اور میں پیغمبر سے جنت نقد حاصل کرے۔ اس کام کے لیے بھی اٹھے جناب عثمان، جی منہ پہ ہاتھ لے کرتے ہیں، اذا تصاب احدکم فلیمسک بیدک فإن الشیطان یدخل فیہ، حدیث پاک ہے۔ اگر فرمایا جب جمائی آئے نا، جمائی جس کو اباسی آتے، جب جمائی آئے تو پھر بایاں ہاتھ اوپر اپنے منہ پہ رکھنا کرو، نہیں تو پھر فإن الشیطان یدخل فیہ، شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس بات کا خاص خیال کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یتیم بچوں کی جگہ تھی، خریدی اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے خرید کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو دے دی ہے، آپ میرے اس عمل کی گواہ بن جائیں۔ تو میرے دوست دیکھیے گا اتنا بڑا عمل، وہ بیر روح کو میں نے عرض کیا، وہ آج تک مدینہ شریف کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک لوگ وہاں سے پانی بھر رہے ہیں، پانی دیا جا رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ ان کا نیکیوں کا ایسا اکاؤنٹ کھل گیا جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتے، ویسے صحابہ کرام کی غلطیاں تو بڑی نظر آ جاتی ہیں، نیکیاں نظر نہیں آتی۔ ادھر وہ ایک بزرگ تھے نا اللہ تعالیٰ کے، تو بازار میں گئے، وہاں جا کے بڑا سا سفید چادر انہوں نے لگا دیا، اس سفید چادر کے اندر ایک درمیان کے اندر نقطہ لگا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے او بھائی یہ کیا ہے؟ سارے کہتے ہیں جی ایک کالا نقطہ ہے، یہ درمیان میں کون لگا ہوا ہے؟ ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کمال ہے یار، اتنا بڑا سفید چادر نظر نہیں آیا، ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آیا۔ جی
جی غلطیاں تو نظر آ جاتی ہیں، کبھی نیکیوں پہ بھی کوئی نظر کرم کر لیا کرے گا بھائی، ہر ایک کی غلطیوں کو نہ چھوڑا کرے، ورنہ جب کہ رب کی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجد نبی کی جگہ لے کے اللہ کے راستے میں دی، قیامت تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مفت میں انہیں ثواب جا رہا ہے، مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ بہرحال یہ ان کی ایسی 3 خصوصیات ہیں ذکر کی ہیں، ان میں سے اور بھی ہے ذو شرکتیں کہ حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے اس عمل میں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو اس عمل میں شریک کیا تھا، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اور مسجد کا بنانا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، یقین جانے حدیث مبارکہ سنیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ ولو کمثلۃ شعیر او کما قال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ اور اگلی بات، اگرچہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اب پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مطلب کیا ہوگی، مقصد کیا ہے؟ اپنی اس معاشرے میں بات سمجھاؤ، مقصد یہ ہے جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی لے کے دی نا تو اس ایک اینٹ کے بدلے میں بھی اسے جنت میں کیا ملے گا، محل ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور پھر اس میں کسی پہ احسان نہ لگایا کریں، جی خاص کر مسجد کے مولوی پہ احسان نہ کیا کریں جی کہ ہم آپ کی مسجد میں کیا دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اتفاقی بات آ گئی، میں پہلے تو نہیں وہ کر کے آیا تھا، لیکن ابھی جو بات آئی میں نے دوست کو دیکھ لی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی کچھ دوستوں نے اس معاملے میں ہیلپ کی ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ